الرحمن الرحيم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے مشرکین کا مناظرانہ جواب دیا تھا۔ مناظرانہ، زمین آسمان اور یہ چیزیں کس نے پیدا کی، اور تم اگر قرآن کو سچ نہیں سمجھتے تو پھر اس کے مقابلے پر کھوج صورت بنا لاؤ۔ یہ مناظرانہ جواب ہے۔ اب موعظانہ جواب دے رہے، موعظانہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرما رہے کہ آپ ان سے اعراض کریں، چھوڑ دیں ان کو ان کا حال پر چھوڑ دیں، کوئی غم اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے مفسرین نے بڑی اچھی مثال لکھی ہے کہ ایک طبیب جو مریض کے لیے بڑی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب یہ لا علاج ہے تو اس کو بھی راحت ہو جاتی ہے، کہتے بس اب اس کو چھوڑ دو بھائی بس، وہ اپنی بے فکر ہو کر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اب اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا بھی اب کوئی علاج نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جو صلاحیتیں تھیں وہ آپ کی مخالفت میں اور قرآن کی مخالفت میں جلا ڈالی۔ اب ان کو کوئی فائدہ ہونے والا، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ یہ موعظانہ جواب ہے، اعراض کیجیے ان سے، کہا بس ٹھیک ہے جو تم بھی کرو ہم بھی کریں گے، نتیجہ جو نکلے گا وہ سامنے ہے۔ اس کے بعد آخرت کے نتیجوں کو بیان فرماتے کہ آخرت میں پھر کیا ہوگا۔ دنیا میں تو جیسا بھی ہے یہ تو ملا جلا معاملہ ہے، خیر شر ملا ہوا ہے، آخرت میں پتہ چلے گا کیا ہوگا۔ یوم یحشرہم جمیعا، یوم یحشرہم، جب قیامت کے دن اللہ جمع کریں گے، اس دن پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس راستے پر تھے۔ علی کرم اللہ فرماتے اذا انکشف الغبار فرس تحت رجلک حمار سوف تری اذا انکشف الغبار، ان قریب جب یہ غبار چھٹ جائے گا دنیا کا پھر تمہیں پتہ چلے گا تم گدھے پر سوار تھے یا گھوڑے پر سوار تھے۔ سوف تری اذا انکشف الغبار فرس تحت رجلک حمار۔ اس کے بعد دو جواب اللہ تعالی نے اسی بات کی پھر دیے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آتا، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، اگر آپ سچے ہیں تو عذاب آ جائے ہم پر، ہم آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے اس کے دو جواب دیے۔ ایک جواب یہ دیا
کہ شاید وہ سارے عذاب آپ کی زندگی میں یا آپ کے بعد ان پر آنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ کی زندگی میں بدر سے شروع ہوئے فتح مکہ تک بعض عذاب ان کفار پر، مشرکین پر، منکرین پر، اور باقی الخلفاء راشدین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفر کی بساط لپیٹ دی۔ جہاں جہاں کفر تمدنی علاقوں میں تھا وہاں اسلام کا پھریرا لہرا گیا، اور وہ بڑے بڑے صنادید کفر قتل کر دیے گئے، گردنیں اڑا دی گئی ان کی، نام و نشان مٹ گیا ان کا، جن کے بڑے بڑے نام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیری زندگی میں تیرے بعد اس کو پورا کر دیں گے، وہ بھی ہو گیا۔ اور دوسرا جواب یہ دیا کہ عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، مولا کے اختیار میں، وہ بھیجے نہ بھیجے، میں نے تو پیغام پہنچانا پہنچا دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ ان کذبوا کا، اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، باوجود یہ آپ نے جو پہلے باتیں قرآن نے بیان کر دی جس سے ان کو ہدایت پر آ جانا چاہیے تھا، اگر پھر بھی آپ کو جھٹلاتے ہیں، فقل کہہ دیجئے لی عملی ولکم عملکم، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، میرے لیے میرا عمل ہے، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں۔ یہ معرضان ہے کہ اعراض کرو ان سے۔ وہ ان کا ذبوق، اور اگر آپ کو جھٹلائیں، یعنی اب بھی جھٹلائیں ان اتنی دلائل کے بعد کہ قرآن کا معجزہ ظاہر ہے کہ اس جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتے، پھر بھی جھٹلائیں تو کہہ دیجئے قل لی عملی ولکم عملکم انتم بریئون مما عمل، تم بری ہو اس کام سے جو میں کرتا ہوں، وانا بری مما تعملون، اور میں بری اس کام سے جو تم کرتے ہو۔ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بظاہر کبھی یہ آپ کی بات سنتے بھی ہیں اور ان کو بظاہر اچھی بھی لگتی ہے، لیکن فائدہ نہیں ہوتا، اور کبھی آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے معجزات کو دیکھتے ہیں اور آپ کی جمعیت کو بڑھتے ہوئے اور ترقی اسلام کی دیکھتے ہیں، لیکن وہ دیکھنا بھی ان کو مفید نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں بعض وہ ہیں جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں، لیکن دل کے اندر عناد ہے، دل کے اندر کفر ہے، سننے کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں ہے، کوئی اعتراض کی گنجائش نکالنا ہے۔ افانت تسمع الصم، کیا آپ سنائیں گے بہرے کو؟ یعنی ان کا جو حادثہ سما ہے، جو حقیقی حادثہ سما ہے، وہ ختم ہو چکا ہے کفر کی وجہ سے۔ افانت تسمع الصم، کیا آپ سنائیں گے بہرے کو؟ ولو کانوا لا یعقلون، اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہوں۔ یعنی عجیب بات ہے، قرآن نے کہا ایک تو بہرے اور پھر بے عقل بھی ہیں، لا یعقلون، بے عقلے بھی ہیں۔ اب بتائیے اگر بہرا عقل مند ہو، وہ بھی اشاروں سے بہت سمجھ جاتا ہے، سمجھا دیتا ہے، اگر اوپر سے بے عقل بھی ہو اور زبان بھی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہ عجیب قرآن کی اعجاز دیکھیں۔ افانت تسمع الصم، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے؟ ولو کانوا لا یعقلون، اگرچہ وہ بے عقل ہو، یعنی بے عقل بھی ہیں بہرے بھی ہیں، تو بہرا ہونا تو خود ایک محرومی کی علامت ہے، اور اس کے اوپر سے بے عقلہ بھی ہو تو وہ اشارے کنارے سے بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور بعض وہ جو آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ دیکھنا چونکہ دل میں عناد رکھ کر دیکھ رہے ہیں، ان کے اس لیے پیغمبر کی معجزات اور پیغمبر کی خود ذات ہی معجزہ ہے، کو دیکھ کر ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار یہ اللہ کے نبی ہیں۔ افانت تهدی العمی، کیا آپ ہدایت دیں گے اندھے کو؟ یعنی آنکھیں تو ہیں لیکن چونکہ حقیقی آنکھیں نہیں رہی کہ جو حقیقت کو دیکھ سکتی۔ ولو کانوا لا یبصرون، اگرچہ وہ بصیرت نہ رکھتے ہوں، لا یبصرون کا معنی دیکھنا نہیں ہے، بصیرت نہ رکھتے ہوں، یعنی باطنی آنکھ، یعنی ایک تو اندھے اور پھر بے بصیرت۔ اگر اندھا بصیرت والا ہو تو اس کا نابینا پن اور اس کی لیکن دل کی آنکھ کھلی ہے اس کی، تو کیا کچھ نہیں، کتنے بڑے بڑے عظیم الشان کام کیے ان لوگوں نے۔ صحابہ کرام شروع ہو جاؤ، عبداللہ بن مکتوم بھی تو نابینا تھے، رسول اللہ کے جانشین بنتے تھے جب آپ مدینہ سے سفر فرماتے،
مدینہ شریف میں آپ ان کو امیر بنا کر جاتے تھے، نبینا صاحبی پورا نظام چلاتے تھے. اور اس دور میں جب ہر طرف سے کفر اس مدینے پر ٹوٹا ہوا تھا اور اندر بھی منافق اور یہودی تھے، اب ایک نبینا وہاں نظام چلا رہا ہے، اندازہ کیجیے. اور علماء اکرام کی بہت بڑی ایک جماعت ہے، علماء العمیان کے نام سے کتاب ہے باقاعدہ، جن میں بڑے بڑے نام ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے. بہت سے ایسے نام ہیں آپ سنتے لیکن وہ نبینا ہے، لیکن اندر بصیرت تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایک تو نبینا ہے، اندھے ہیں، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور اگرچہ وہ بصیرت بھی نہ رکھتے ہو تو آپ ان کو آپ کا دیکھنا فائدہ دے گا یا آپ کا معجزات کا دکھانا فائدہ دے گا؟ ان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنا قانون بیان فرماتے، سنت الہی کیا ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ ذرا بھی لوگوں پر ظلم ذرا شیئن یہ نکرا ہے، قلیلا ذرا بھی ظلم نہیں فرماتے. ولکن الناس انفسهم یظلمون، بلکہ لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ خود ظلم کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے یہ دنیا کا معاملہ تو ختم ہو جائے گا، یوم یحشرہم، جس دن اللہ ان کو جمع کریں گے حشر میں، آخرت میں جمع کریں گے. اس دن ان کو احساس ہوگا کلم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، کلم یلبسوا گویا کہ نہیں ٹھہرے، لبس ہے نا ٹھہرنا، کلم یلبسوا گویا کہ نہیں ٹھہرے الا ساعۃ من النہار، مگر دن کی ایک گھڑی میں. یعنی ان کو اپنی پوری زندگی ایسے لگے گی جیسے تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں گئے تھے، کہیں گے یار تھوڑی دیر میں ہم نیکی کر لیتے، ہم نیک ہو جاتے، کیا مشکل تھا تھوڑی دیر کے لیے. کیونکہ جب آخرت کا ہمیشہ یاد رکھو، جب بڑی جگہ کوئی چیز دیکھتا ہے نا، بڑی جگہ، تو چھوٹی جگہ پھر بہت اس کو چھوٹی محسوس ہوتی ہے، جب اپنے اعتبار سے بڑی ہو. تو دنیا کا دامن آخرت کے اعتبار سے تو بہت تنگ ہے. جو آخرت میں جائیں گے تو آخرت کی جو وسعت ہے، تو دنیا کی زندگی اور پوری دنیا معمولی نظر آئے گی، بالکل نقطے سے بھی کم محسوس ہوگی. ساتھ میں گویا کہ گھڑی، یتعارفون بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. تعارف بھی ہوگا، یا تو ملامت کریں گے تم نے ایسا کیا، یار یہ کیا ہوا، دوسرے پہچانیں گے. لیکن یہ پہچان بالکل ابتدا میں ہوگی، لیکن جب شدت اور ہولناکی بڑھے گی نا اس کی، آخرت کی اور میدان محشر کی، جب ہولناکی اور شدت بڑھے گی تو بس اس کے بعد پھر ایک دوسرے سے بے خبر ہو جائیں گے، پھر اپنی اپنی پڑ جائے گی. یہ اٹھنے کے فوراً بعد ہے، لیکن بعد میں جب مشقتیں شروع ہو جائیں گی اس کے بعد کچھ پتہ نہیں کسی کو کون کہاں ہے. جب یتعارفون بینہم، اٹھتے ہی پہچانیں گے کہ یار یہ کیا کیا ہم نے، کیا، دوسرے ملامت بھی کریں گے دوسرے. یتعارفون بینہم. اللہ تعالیٰ فرماتے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، قد خسرا، نقصان اٹھایا ان لوگوں نے، کذبوا بلقاء اللہ، جن نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو، وما کانوا مہتدین، اور انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی، ہدایت پانے والے نہیں تھے. اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہم پر آپ سچے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آ جاتا. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور یا تو ہم آپ کو ضرور دکھلا دیں گے، بعض الذی، بعض وہ عذاب، نعیدہم، جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے یا ان کو وعید دی ہے اور ہم نے جس کی دھمکی دی ہے، ان میں سے بعض عذاب تو ہم آپ ہی کو دکھا دیں گے. یعنی آپ کی زندگی میں فتوحات ہو جائیں گی اور کفر کی بساط لپٹ جائے گی جہاں جہاں، اور باقی جو ہوگی آپ کے بعد خلفاء راشدین کے زمانے میں. لہذا مفسرین نے لکھا ہے بعض وعدے آپ کی زندگی میں پورے ہوئے اور کفر ذلیل و خوار ہوا، اور بعض وعدے بعد میں خلفاء راشدین کے ہاتھ تو پورے ہو گئے اور پورے دنیا سے کفر لبڑ گیا. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور یا تو ہم ضرور آپ کو دکھائیں گے، نُرِيَنَّا تاکید ہے، بعض الذی، بعض وہ عذاب، نعیدہم، جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، او نتوفینک، یا ہم آپ کو اپنی طرف بلا لیں گے، فوت کر دیں گے، نتوفینک، ہم آپ کو اپنی طرف لے جائیں گے، آپ کے بعد وہ وعدے پورے ہوں گے. لیکن فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، اس کے بعد تو پھر سب نے ہمارے پاس آنا ہے. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر ہماری طرف ہی سب کا لوٹنا ہے.
ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، اس کے بعد اللہ گواہ ہوگا ان کے افعال پر، ما یفعلون جو وہ فعل کرتے تھے اس پر اللہ خود گواہ ہوں گے کہ تم نے یہ کیا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر قوم کے لیے ہم نے رسول بھیجا ہے۔ یہ دوسری سنت الہی بیان ہو رہی۔ پہلے سنت نے بتائی کہ لوگ خود ظلم کرتے، ہم نہیں کرتے۔ اب بتا رہے ہیں کہ ہم ویسے بھی عذاب نہیں دیتے کسی کو، ہم ایسے عذاب دے دیں نہیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے رسول ہوتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کا رسول آ جاتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پھر فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان انصاف سے۔ یعنی رسول آنے کے بعد پھر عذاب آتے ہیں، کفر کی تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے۔ اگر ہم رسول نہ بھیجیں تو ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم ویسے ہی ان کو کچھ کہے بغیر تباہ کر دیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ رسول آئے، منتیں کی، پھر انہیں انکار کیا، اس کے بعد ان پر عذاب آئے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر قوم کے لیے رسول ہوتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کا رسول آتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ، پھر فیصلہ کر دیا تو ان کے درمیان بالقسط، انصاف سے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا، وہ خود اپنی بدماشی کی وجہ سے مار کھاتے ہیں۔ یہ پہلا ایک جواب تھا کہ یہ جو کہتے ہیں عذاب کب آئے گا، تو عذاب کچھ آپ کی زندگی میں آپ کے بعد، لیکن اب طریقہ کار بدل گیا ہے۔ پہلا ہوتا یہ تھا کہ پہلے ایک کام صرف ذمہ ہوتا تھا رسول کے دعوت پہنچاؤ بس، اور اس کا عذاب اللہ تعالیٰ کے ذریعے بھیجتے تھے۔ اور اب یہ دونوں کام اس امت کے ذمہ لگ گئے کہ دعوت بھی پہنچانی ہے اور عذاب بھی تمہارے ذریعے آئے گا کافروں پر۔ یہ چنانچہ تمہارے ہاتھوں سے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، تمہارے بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیں گے۔ یہ ہے اس امت میں ڈبل ڈیوٹی ہے اس امت۔ وَيَقُولُ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، تو کب وعدہ پورا ہوگا؟ تو دوسرا جواب دے، قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہا کہ میں مالک نہیں، اپنی جان کا بھی، اپنے جان کے نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ یعنی میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، تو میں کیسے کہہ سکتا، میں اپنی مرضی سے کیسے عذاب لا سکتا ہوں؟ یہ پیغمبر اسلام نے کتنی وضاحت سے نبی نے بات بتا دی۔ یہ ہے، یہ آپ کی سچائی کی علامت ہے۔ اگر اپنی طرف سے کچھ بنانا ہوتا تو ایسے بات کرتا ہے کوئی؟ بولو، اپنی طرف سے فوراً کچھ کر دیتے۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، میں مالک نہیں ہوں اپنی جان کا، جان کے لیے بھی ضرًا نقصان کا، ولا نفع نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے ایک مدت ہے، اجل، ٹائم فریم ہے، ٹائم فریم ہر قوم کے لیے۔ اذا جاء اجلهم، جب ان کا ٹائم آ جائے گا، فلا یستاخرون ساعۃ، وہ ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہو سکیں گے، ولا یستقدمون، اور آگے بھی نہیں ہو سکیں گے۔ یہ محاورہ ہے، ورنہ پیچھے ہوتا آگے تو نہیں ہوتا۔ کہا کہ 8 بجے سے آگے پیچھے نہیں ہونا، مطلب ہے کہ 8 بجے، جب 8 بجے ہو گئے تو پیچھے تو نہیں ہو سکتا نا، آگے 8:30 ہو جائے، 9 ہو جائے۔ لیکن یہ محاورہ ہے، یعنی کسی شے کا ایسے وقت میں کہ بالکل اس کا وہی ٹائم ہو۔ یہ محاورے کے طور پر، کیونکہ قرآن مجید محاوراتی انداز میں اترا ہے تاکہ عام لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ محاورہ کہتے ہیں نا، بالکل ہو ہی نہیں سکتا بھائی، یہ اس دام میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کمی بیشی نہیں، تو بیشی آپ کو کون کرنے دے گا؟ زیادہ کرنے دے گا؟ دام کمی کرائیں گے نا، تو لے کر ہم کمی بیشی دونوں لفظ استعمال کرتے، تو مراد ہے کہ پورا یہی دام ہوگا۔ تو میں اس کو سمجھو، اس کو اس دام میں کمی بیشی نہیں ہوگی، تو کمی کرائے گا نا، کہا کہ بیشی تو نہیں ہو سکتی، زیادہ تو نہیں کرنے دے گا آپ کو، وہ تو پہلے اس پہ لڑ رہا ہے جو آپ پہلے کہی آپ نے، وہ کہتے اس سے کم کر، لیکن کمی بیشی لفظ بولتے ہیں۔ یہ ہے، تو یہ محاوراتی، یہ سمجھو قرآن کے اسلوب قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ محاوراتی انداز میں گفتگو قرآن کرتا ہے، یہ منطقیانہ فلسفیانہ اس انداز میں نہیں، کیونکہ یہ ہر انسان کے لیے اترا ہے، اس لیے اس کو آسانی سے سمجھا جا سکے، اور اس محاوراتی انداز میں اترا ہے۔
لہذا فلا یستاخرون ساعتا اذا جاء اجلهم، جب ان کی اجل آ جاتی ہے، فلا یستاخرون ساعتا تو وہ ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہو سکتے، ولا یستقدمون، ایک گھڑی آگے نہیں ہو سکتے. آگے تو کیا نا پیچھے ہی ہونا ہوتا ہے، لیکن ایک مراد ہے کہ اس وقت پر تو اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہہ رہا ہے کہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار میں نہیں ہے تمہیں عذاب دینا، جب تمہارا وقت پورا ہو جائے گا تو ضرور عذاب آ جائے گا. اور وہ پیچھے بتا دیا یا رسول کی زندگی میں آ جائے گا اور کچھ رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ جائے گا. اور یہ سارے جو معاملات ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ زندگی میں پورے ہوئے، کچھ اس کے بعد پورے ہو گئے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.